الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الغيثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. آج ہماری پہلی مجلس ہے تو دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے اور ان دونوں باتوں میں ہمارے لیے جو اسباق ہیں اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ اسباق ہمارے دلوں میں اتر جائے. ہمارے استاد محترم مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتی تھی کہ لایانی بے فائدہ بات کون سی ہو ہے؟ فرمائے ہر وہ خبر جس میں انشاء نہ ہو، ہر وہ خبر جس میں انشاء نہ ہو وہ لایانی. مثلا میں نے کہا کہ ابھی میں اخبار میں دیکھ کر آیا کہ وزیر زادہ نامی ایک شخص ہے تو اس کا انتقال ہو گیا. یہ میں نے آپ کو خبر دی. اب اس خبر میں انشاء کیا ہے؟ آپ نے جنازے میں نہیں جانا، آپ نے اس کے لیے ختم نہیں پڑھنا، بس ویسے خبر. تو جس خبر میں انشاء نہ ہو وہ کیا ہے؟ لایا. میں نے کہا مجھے پیاس لگی، کیا مطلب؟ کوئی پانی پلا، اس میں انشاء موجود ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ. یہ جملہ خبریہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے. اب اس میں انشاء کیا ہے؟ کہ میری امتیوں اس ذکر کا اہتمام کر، معمول بناؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی جو روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرے گا کل قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمکے گا.
یہ جملہ خبریہ ہے، خبر ہے، لیکن اس میں انشاء ہے کہ تم اپنے معمولات میں اس ذکر کو شامل کر دو۔ تو اب جو باتیں آپ کو بتائی جائے گی تو وہ سمجھو کہ خبر کے درجے میں ہے، لیکن ان خبروں میں انشاء ہے۔ اگر اس انشاء پر ہم نے عمل کر لیا تو ہم کامیاب ہو گئے، ہمارا مقصود حاصل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اذکار میں افضل ذکر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، امت نے اس کو معمول بنا دیا تو جس مقصد کے لیے خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی وہ مقصود حاصل ہو گیا۔ تو اب جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، ان باتوں میں جو انشاء ہے، اگر ہم نے اس پر عمل کر لیا تو ہماری مجلس کامیاب ہے، اور اگر عمل نہیں کیا تو ہماری مجلس برائے مجلس ہے۔ اس لیے میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ بھی ارادہ کیجئے کہ ان دو باتوں میں جو انشاء ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور ارادہ بھی کر لیجئے کہ مجھے عمل کرنا ہے۔ دو باتیں کیا ہیں؟ ایک بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو محنت کی بصورت تصنیف، بصورت صحیح بخاری، یہ کتاب ایک دن میں نہیں، سال ہاں سال محنتوں کے بعد انہوں نے یہ کتاب مرتب فرمائی۔ اللہ تعالی نے امام بخاری علیہ رحمہ کی اس محنت کو قبول فرمایا ہے۔ اب دیکھو میں نے خبر دی، اس میں انشاء کیا ہے کہ ہم بھی دینی محنت اس طریقے پر کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ اگر کسی نے جہاد میں زندگی گزاری، شہید ہو گیا، زندگی علمی میدان میں گزارا اور علمی میدان میں اس کی قبر بن گئی، حلال مال کمایا، حلال مال اللہ کے راستے میں خرچ کر بڑا سخی بن کر دنیا سے چلا گیا، لیکن شہید کی شہادت مقبول نہیں، عالم کا علم اور علمی میدان کی محنتیں قبول نہیں، سخاوت کی سخاوت قبول نہیں، کوئی فائدہ ہے؟ سب سے پہلے ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس انداز پر محنت کی کہ اللہ پاک نے ان کی اس محنت کو قبول فرمایا ہے، اور اس قبولیت کی دو علامتیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے درس کو عام کیا ہے، پوری دنیا میں عرب ہو عجم ہو، ہر مدرسہ کے اندر صحیح بخاری کا درس ہے، اور سب سے اونچا درجہ، اونچا مقام اس کے درس کو حاصل، یہ اللہ کی طرف سے نہیں توقع، جس کی محنت کو اللہ قبول فرماتے ہیں اس کو عام کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو، بیت اللہ کو بنایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی
کہ میرے رب اس کو قبول فرما دیجیے، ربنا تقبل منا۔ ہمارے حضرت شیخ العربی والجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر سے رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ تقبل باب تفعول ہے اور اس میں تکلف کا خاصہ بھی ہے۔ تو یہاں اس خاصی میں استعمال ہوا ہے کہ اے اللہ ہمارا یہ عمل آپ کے شان کے مطابق تو نہیں ہے، اس لائق تو نہیں ہے کہ اس کو قبول کیا جائے، لیکن آپ چشم پوشی فرما کر قبول فرما لیجیے۔ جیسے ہم کسی بڑے کو ہدیہ دیں اور کہیں کہ یہ ہدیہ آپ کے شان آپ کے مرتبہ کے مطابق تو نہیں ہے، لیکن درگزر چشم پوشی کر کے قبول کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا اور پوری دنیا میں اللہ نے ان کی آواز کو پہنچائی۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا سے جوب در جوب، گروہ در گروہ لوگ جا رہے ہیں۔ ہمارے دوست حضرت مولانا محمد یوسف افشانی، مفتی یوسف افشانی سے دامت برکاتہ عالیہ نے ایک بار فرمایا کہ میں رات کے مختلف اوقات میں مسجد حرام میں گیا کہ کچھ رش کم ہو اور آسانی سے طواف کیا جا سکے، لیکن جب بھی آیا ہوں ایک جنبی غفیر ہے جو طواف میں مصروف ہے، تو زبان سے دعا نکلتی، اللہ مزید فزید حاضر البیت کرامتم و شرافہ، اے اللہ اس گھر کی شرافت میں عظمتوں میں اور اضافہ فرمانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تعمیر کو قبول فرما دیا اور پوری دنیا میں اس کی مقبولیت اور اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، اور لوگ جو ادھر جو جا رہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس محنت کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما کر ہر مدرسے کے اندر اس کے درس کو رکھا۔ یہ آسمانی فیصلے ہوتے ہیں، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ دوسری علامت سچے خواب، یہ بھی روایات میں ہے کہ یہ جو سچے خواب ہیں یہ بھی رہنمائی کا کام دیتے ہیں۔ حضرت فیربری رحمت اللہ علیہ جن کا یہ نسخہ ہے، صحیح بخاری پڑھنے والے آگے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اس کے کل نسخے کتنے ہیں، مشہور نسخے کتنے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم، خواب میں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ فقال علی این ترید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ فیربری کہاں کا ارادہ رکھتے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ فقلت، تو میں نے عرض کیا اريد محمد ابن اسماعیل۔ امام بخاری جن کا نام محمد ہے، اسماعیل کے والد کا نام ہے، ان کے پاس پڑھنے جا رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرئہ منی السلام، میری طرف سے ان کو میرا سلام کیا۔ معلوم ہوا انہوں نے جو علوم دینیہ کی خدمت کی ہے، اللہ تعالی نے ان کی اس خدمت کو قبول فرما دیا ہے۔ ایک اور اللہ والے ہیں عبد الواحد ان کا نام ہے رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے رہے تو النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام وهو فی جماعت من الصحابہ
وهو واقف. میں نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں تشریف فرما ہے اور کھڑے ہوئے ہیں. وسلمت علیہ، میں نے سلام کیا. فرد علیہ السلام، مجھے سلام کا جواب دیا. فقلت ما وقوفک ہونا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا کہ یہاں آپ کا قیام کس غرض اور مقصد کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظر محمد بن اسماعیل. امام بخاری جن کا نام محمد ہے، والد کا نام اسماعیل ہے، اس کے انتظار میں کھڑے ہیں. حضرت عبد الواحد رحمہ اللہ فرماتے ہیں فلما کان بعد ایام بلغنی موت، فرمایا چند دن کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا انتقال ہو چکا ہے. ان کی انتقال کی خبر مجھے معلوم ہو گئی. پولیس مت سمجھو، اس کی ہر نقل و حرکت، ہر ادا، ہر عمل اللہ تعالی کی نگاہ میں ہے. اللہ کی نصرت اور معیت ان کے ساتھ. قدم قدم پر اللہ ان کی مدد کرتا، ان کی پریشانیوں کو اللہ حل کرتا. کتابوں میں لکھا ہے کہ حافظ ابن عساکر رحمت اللہ علیہ ملک شام سے گئے. غالباً نیشاپور میں بہت بڑے محدث ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالی تھے. پڑھنے کے لیے ان کے پاس گئے. حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ کو علم کا شوق تھا، علم کے ساتھ محبت تھی. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. وہ پڑھتے پڑھتے پڑھنے سے تکتے نہیں تھے. استاد تک جاتا یہ نہیں تک. 3 دن جب پڑھا تو استاد کو اتنا تکایا. اس زمانے میں مدارس تو تھے نہیں، استاد کے گھر بھی چلے جاتے. تو استاد نے قسم کھائی کہ اس طالب علم نے مجھے بہت تکا دیا، کل سے میں ان کے لیے دروازہ نہیں کھولوں، ان کی پڑھائی بند. لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی. طالب علم ہے، علم کی نسبت سے اس کی قیمت ہم اور آپ اگر نہ جانے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس لیے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو علماء اور طلباء کی قیمت کو پہچانے کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت ہے زمین پر. ان کی وجہ سے کتنی مصیبتوں سے اللہ تعالی ہم کو نجات عطا فرماتے، کتنی بلاؤں سے ہم کو بچاتے ہیں اور کتنے خیریں نصیب فرماتے. چنانچہ دوسرے دن حافظ علیہ رحمہ کے آنے کے وقت سے پہلے محدث فراوی رحمہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا. آواز آئی من کون ہو؟ انہوں نے کہا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیک یا فراوی. اور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں جو آپ کے پاس آیا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں. دروازہ کھولا، فرمایا مرحبا بک مرحبا بک، مرحبا، خوش آمدید خوش آمدید. اندر لا کر بٹھایا.
کیا ہوگا؟ فرمایا خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فراوی کے پاس جا کر کہو قدم بلدکم رجل شامی اسمر اللون یطلب حدیثی فلا تمل من، ملک شام سے ایک شامی آدمی تمہارے شہر آیا ہے، گندم گون اس کا رنگ ہے، میرے حدیثوں کی علم کو وہ طلب کر رہا ہے، ان سے اکتانا مت۔ اللہ بتاتے ہیں کہ یہ طالب علم کی وجہ سے میرا ہے، میرا مشکل سے ہم نے بچانا ہے، ہم نے ان کے پڑھنے کے اسباب کو بنانا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ جب تک حافظ صاحب پڑھتے تھے اور پڑھائی بند نہ کرتے استاد پڑھاتے تھے، قسم کا کفارہ دی۔ یعقوب بن سفیان رحمہ اللہ تعالی طالب علم تھے، پڑھتے تھے۔ اس زمانے میں مدارس میں کھانے پینے کے کہاں نظم تھے، جو ان کے پاس توشہ تھا توڑا توڑا کرتے، جب ختم ہوا تو توڑا سا پیٹ میں جانا چاہیے تاکہ زندگی باقی رہے۔ چنانچہ انہوں نے کتابت شروع کی، دن میں پڑھتے تھے، رات میں کسی کے لیے کچھ تحریر لکھا کرتے تھے اجرت پر، تاکہ تھوڑا پیسہ مل کر کھانے پینے کا نظم چلتا رہے۔ اب دن میں بھی جاگنا اور رات میں بھی جاگنا، مسلسل کئی دن اور کئی رات جاگنے کی وجہ سے ایک رات جاگتے ہوئے لکھ رہے تھے کہ آنکھوں میں پانی اتر کر بینائی ختم ہو گئی۔ جب بینائی چلی گئی تو رونا شروع کیا، ہائے میرا مقصود کہیں مجھ سے رہ نہ جائے، اور روتے روتے سو گئے۔ اللہ تعالیٰ تو پتہ ہے کہ یہ طالب علم آسمانی علوم کو حاصل کرنے والا ہے، اور کوئی نہ جانتا ہو کس کو کیا ہوا، لیکن رب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے۔ جب سو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی۔ فرمایا یعقوب کیوں پریشان، کیوں روتے ہو؟ عرض کیا میرا مقصود علم ہے، اب میری بینائی چلی گئی، اب شاید مجھے مقصود حاصل نہ ہو، اس لیے روتا ہوں۔ پھر میں قریب ہو جاؤ، آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کر کچھ پڑھا، صبح اٹھی تو بینائی آ چکی تھی۔ محدث ابو زرع رحمہ اللہ تعالی، پڑھیں گے ان کی حدیث کو ہم۔ کسی نے خواب میں دیکھا آسمان اول پر فرشتوں کو نماز پڑھا رہے۔ کسی نے کہا یہ مقام کیسے ملا؟ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ مرہ، جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود، من صلی علیہ صلاۃً صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، فرمایا جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا۔ اور میں نے اس ہاتھ سے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں، اور ہر حدیث پر میں نے درود شریف پڑھا ہے، تو 1 کروڑ رحمتیں اللہ کی مجھ پر ہے۔
ان رحمتوں کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے مقام دیا. اس لیے آپ لوگ اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیں. علم کی نسبت کی وجہ سے آپ کو جو مقام دیا ہے اللہ تعالی دوسروں کے دلوں میں وہ مقام ڈال دیتے ہیں کسی طریقے سے، کسی بھی طریقے سے ڈال دیتے. مولانا الیاس صاحب نے ایک دفعہ بتایا، اس دور میں ہم اور آپ تو علم کے نام لینے والے لوگ ہیں، اللہ حقیقی علماء بنا دے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، فرمایا اماں کیسے آئی ہو؟ کہنے لگی کہ اس لیے آئی ہوں کہ سنے کہ علماء کی زیارت عبادت ہے. تو فرمانے لگے وہ علماء دنیا سے چلے گئے. علماء دنیا سے چلے گئے. آج سے دیکھو، حالانکہ مرقات میں لکھا ہے کہ جس دن امام احمد رحمہ اللہ کا انتقال ہوا اور ان کا جنازہ اٹھایا گیا، اسلم 20,000 یوم وفات، ان کے وفات کے دن 20,000 غیر مسلم مسلمان ہو گئے. عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے. تو اس زمانے کے علماء اگر کوئی عمل کا نام لیتا ہے یہ بھی غنیمت ہے. اللہ ہم سب کو عمل بنا دے. تو مولانا الیاس صاحب نے ایک دفعہ بتایا کہ ایک مولوی سے کوئی بدگمان ہو گیا، لیکن خواب کے ذریعے سے اللہ نے اس کے بدگمانی کو ختم کیا. اس کو ملاقات کے لیے آیا اور کہا کہ بھائی آپ جو بدگمان ہوئے، میں کہتے بس میری بدگمانی ختم ہو گئی. کیسے ختم ہو گیا؟ تھے ایک باغ کے اندر گیا، اب نکلنا چاہوں تو مجھے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا. تو جس ملا سے بدگمان ہوا تھا وہ آیا، بھائی کیوں پریشان ہو؟ کہتے بھائی جانا چاہتا ہوں، نکلنے کا رہا. اس نے پکڑ لیا، آؤ یہ راستہ ہے. اللہ اللہ ہے، اللہ کی شانوں میں کوئی تبدیلی نہیں. کل یوم ہوا فی شان. اللہ تعالی ہمارے اندر جو کمی ہے اس کو پورا ہمیں فرما دے. ہم صحیح طالب علم، صحیح ملا بن جائیں تو آپ قدم قدم پر اللہ تعالی کی نصرت کو اور مدد کو دیکھیں گے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس محنت کو اللہ تعالی نے قبول فرما کر اچھے خواب لوگوں کو دکھلائے. جانے والے نے خواب دیکھا، اب کتنی خوشی سے گیا اور کتنی محبت سے پڑھا. دوسروں نے خواب دیکھا تو اس کتاب کی محبت اور قیمت اور بڑھ گئی کہ جس کے انتظار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں کہ بخاری کب آئے گا. جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ گھر والے رو رہے ہیں وحرقا، اور وہ فرما رہے واتربا، کیا خوشی کا وقت ہے. غدن الکل احبا محمد و صحابہ، کل دوستوں سے ملاقات ہوگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات ہوگی، خوشیاں منا. انشاءاللہ العزیز اگر علم کے راستے پر حدود کا خیال رکھتے ہوئے اگر ہم قائم رہیں گے تو ہماری اور آپ کی موت بھی ایسی ہوگی کہ خوشیاں منائیں گے انشاءاللہ، پریشان نہیں ہوں گے. ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک والی طالب علموں کے لیے ناشتہ لایا کرتا تھا. آپ لوگ جانتے ہیں یہ جو حفظ کے طلبہ ہوتے ہیں عموماً یہ فجر کی نماز کے بعد
ناشتے کے وقت تک اپنے استادوں کو جو سبق ہے وہ سنا لیتے. جب وہ سبق سنا لیتے کمرے میں آتے، اتنے میں وہ والد ناشتہ لے کر پہنچاتے، وہ ناشتہ کر لیتے. ایک دن طلبہ پہنچ گئے، ابھی وہ والد صاحب ناشتہ نہیں پہنچا چکے تھے، تاخیر ہو گئی. تو یہ کمرے میں بیٹھ کر دل لگی کر رہے ہیں. ایک نے کہا آج تو ہمارے بیل کو تاخیر ہو گئی ناشتہ پہنچانے میں. اس وقت وہ والی کمرے کے قریب تھا، انہوں نے طلبہ کی باتیں سنی تو حیران ہو گئے کہ عجیب مخلوق ہے، میں ان کے لیے ناشتہ لا رہا ہوں، یہ مجھے انسان ہی نہیں کہتے. کیا کہہ رہے ہیں؟ بیل کہہ رہے ہیں. ناراض ہو گیا اور ناشتہ بند کیا. لیکن دوستو ہمیشہ یہ دعا کرو کہ یا اللہ ہم کو خوش نصیب بنا دے، سعادت مند بنا دے. اگر ماں کے پیٹ میں آپ نے ہم کو شکیبی لکھا ہو تو آپ کا فیصلہ آپ پر قاضی نہیں ہے، حاکم نہیں ہے. آپ اس فیصلے کو بدل کر کے شقاوت کی جگہ پر ہم کو سعادت عطا فرما. جو سعادت مند ہوتا ہے وہ بھاگتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ کر کے واپس لاتا ہے، اس کو بھاگنے دیتا نہیں ہے. اللہ ہم سب کو سعادت مند بنا دے، خوش نصیب بنا دے. والی نے راستہ چھوڑا، طلباء کی دوستی کو چھوڑا، ان سے عقیدت محبت کو چھوڑا، لیکن خوش نصیب تھا. چند دنوں کے بعد خواب دیکھا کہ حشر کا میدان ہے، لوگ پسینوں میں غرق ہیں، نفسی کا عالم ہے، پریشانی کا عالم ہے، اور وہ قرآن مجید کے طلبہ نظمیں اور نعتیں پڑھتے ہوئے جنت کی طرف جا رہے ہیں. اللہ اس میدان کی خوشی ہم کا عطا فرما. ایک دن آئے گا پتہ چلے گا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں آپ سب نے خبر دی ہے، عالم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میرے امت میں حلال حرام کا سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل ہیں. ان کے جھنڈے کے نیچے علماء اور طلبہ اور ان کے پیچھے چلنے والے ایک جنب غفیر جنت کی طرف رواں دواں ہوں گے. پھر پتہ چلے گا کہ علماء کی دوستی نے ہم کو کیا دیا اور کہاں سے کہاں ہم کو پہنچایا. تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ طلبہ نظمیں پڑھتے ہوئے نعتیں پڑھتے ہوئے جنت کی طرف جا رہے ہیں. ایک طالب علم نے کہا ہمارا بیل تو ادھر کھڑا ہے. دوسرے نے کہا بھائی بیل ضرور ہے لیکن ہمارا ہے، ان کو بھی ساتھ لے جاؤ. تو ہاتھ سے پکڑا کہ آؤ ہمارے ساتھ، ان کو بھی ساتھ لے کر گیا. بعد صبح اٹھا، جو ناغہ کر چکا تھا اس کی بھی کسر نکالی، تدارک کیا، پرتکلف ناشتہ بنا کر ان کے پاس رکھا کر اور کہا کہ تم مجھے بیل کہو، مجھے گدھا کہو، جو کچھ بھی کہو، میں تمہاری دوستی کو تعلق کو کبھی چھوڑوں گا نہیں. اس لیے میرے عزیز طلبہ اپنی قیمت کو پہچانو. علم کی وجہ سے اللہ نے جو کو قیمت دی ہے اس کو ضائع مت کرو. تو امام بخاری رحمہ اللہ کی محنت کو اللہ تعالی نے قبول فرمایا. اس قبولیت کی کتنی علامتیں بتائی؟ 2. نمبر 1 درس عام اور نمبر 2 بشارات منامیہ، سچے خواب، سچے یہ بھی بشارت. دوسری بات یہ کہ اللہ پاک نے ان کی اس محنت کو قبول کیوں فرمائی؟ ان کی وجوہ کیا ہے؟ اب یہ ان وجوہ کو آپ سن کر اپنانے کی کوشش کریں. اس خبر میں یہ انشاء ہے. دیکھو ایک بات ذہن میں رکھو، کل کچھ طلبہ آئے تھے، انہوں نے کہا میرے کو کچھ نصیحت کرو.
تو ان کو میں نے کہا کیوں پڑھتے ہو؟ اب آپ جتنے طلبہ بیٹھے ہیں یہ سوال، اس کا جواب یاد رکھو، آپ لوگ کیوں پڑھتے؟ ماں باپ اپنا گھر، اپنا گاؤں، اپنا شہر، اپنا علاقہ چھوڑ کر کے یہاں پر آ کر کیوں پڑھ؟ آسمانی شریعت کے علوم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ اس کا جواب یاد رکھنا، آسمانی شریعت کے محافظ اور سپاہی بننے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ آسمانی شریعت کا محافظ بنے، اس کا سپاہی بنے۔ اور یہ ہمارے بڑوں کی باتیں ہیں، میرے نہیں ہیں۔ حضرت علامہ بنوری رحمہ اللہ کے سامنے کسی منسٹر اور وزیر نے کہا کہ طلبہ کو کچھ کمانے کا ہنر بھی سکھانا چاہیے، فرمائے ہرگز نہیں، ہم تو ان کو دین کا سپاہی بنانا چاہتے ہیں۔ آسمانی شریعت کی حفاظت اور اشاعت کرنے والا ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھنا، جب بھی تم سے کوئی سوال کرے کیوں پڑھتے ہو، آسمانی شریعت کا محافظ اور سپاہی بننے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تاکہ اس کی حفاظت کریں، اس کی اشاعت کریں، اس کی تبلیغ کریں، اس کو عام کریں۔ اور ہمارا کوئی مقصد نہیں، پیسہ کوئی مقصد نہیں، کپڑا مقصد نہیں، منصب مقصد نہیں، شہرت مقصد نہیں، اس لیے کہ آسمانی شریعت اس کی حفاظت کا سب سے بڑا اور پہلا ذریعہ علم ہے۔ جس مذہب کا علم باقی وہ مذہب باقی، جس مذہب کا علم ختم وہ مذہب بھی ختم۔ علم کے بغیر آسمانی شریعت کی حفاظت نہیں ہو سکتی، اس کی اشاعت نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلا اور بڑا ذریعہ کیا ہے؟ علم ہے۔ تو ہم علم اس لیے حاصل کر رہے ہیں تاکہ اس علم کے ذریعے سے ہم آسمانی شریعت کے محافظ بنیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس علم آ جائے اور اس درجے کا علم ہو جس کی وجہ سے آپ محافظ اور چوکیدار بن سکے، اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا علم مضبوط ہو، اور علم مضبوط کب ہوگا؟ کم سے کم 2 کام کریں۔ کتنے کام کریں؟ نمبر 1، اللہ تعالی نے آپ کو جو ذہانت دی ہے، قوت فہم اور جو قوت حافظہ دیا ہے، امام بخاری رحم اللہ نے علوم دینیہ کے لیے، خصوصاً علوم حدیث کے لیے ان کو وقف کیا۔ کسی اور دھندے میں اپنی ذہانت کو مصروف نہیں کیا، اپنے حافظے کو خرچ نہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں اس درجے کا علم حاصل کروں جس علم سے آسمانی شریعت کی حفاظت ہو سکتی ہے، اس کی اشاعت ہو سکتی ہے، اس علم کی وجہ سے علم حاصل کرنے والا محافظ اور سپاہی بن سکتا ہے، تو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنے پورے حافظے کو اور پورے ذہانت کو ان علوم کے لیے کیا کرنا ہے؟ وقف کرنا۔ دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ کا حافظہ کتنا بڑا تھا ہمارے اور آپ کے مقابلے میں، لاکھوں حدیثیں ان کو یاد تھی، صرف متون نہیں، سندوں کے ساتھ، راویوں کے ناموں کے ساتھ، راویوں کے حالات کے ساتھ۔ آپ کو انشاءاللہ درسگاہ میں بتایا جائے گا
کہ کتنا بڑا حافظہ تھا ان کا، لیکن انہوں نے پورا حافظہ علوم دینیہ پہ خرچ کیا. ABCD، کمپیوٹر، یہ تو زمانے میں تھے. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا. کمپیوٹر سیکھنے والے اس کو ملازم رکھو، ABCD سیکھنے والے کو ملازم رکھو، اس سے کام لو، لیکن اپنے حافظے کو صرف علوم میں صرف کرو گے تو اس درجے کا علم حاصل ہوگا جو آسمانی شریعت کا محافظ بنے. اور اگر آپ نے اپنے ذہانت کو اور حافظے کو تقسیم کر لیا پھر آپ کا علم ناقص ہو جائے گا. جب ناقص ہوا تو آپ وہ سپاہی ہے جو نابینا ہو، آپ وہ چوکیدار ہیں جو کانوں سے بہرا ہو، آپ وہ چوکیدار ہیں جو پاؤں سے لنگڑا ہو، آپ وہ چوکیدار ہیں جو زبان سے گنگا ہو. تو کسی کپڑے کے گودام کا چوکیدار آنکھوں سے نابینا، کانوں سے بہرا، زبان سے گنگا، پاؤں سے لنگڑا، ہاتھ اس کے شلہم، تو یہ چوکیداری کر سکے گا؟ کپڑے کی حفاظت کر سکے گا؟ اس کے لیے تو مستقل آدمی رکھنا پڑے گا. اگر آپ کا علم لولا لنگڑا علم ہے تو پھر اس علم سے آسمانی شریعت کی حفاظت نہیں ہوگی. اس درجے کا علم جس سے آسمانی شریعت کی حفاظت ہو، اس کے لیے پوری ذہانت کو اور قوت حافظہ کو کیا کرنا ہے؟ وقف کرنا. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس محنت کے لیے جو صحیح بخاری کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، سال ہا سال، 1-2 سال نہیں، کتنے سال، اور اپنی ذہانت کو وقف. نمبر 2، علوم کی تحصیل میں مشقتیں آتی ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑی سے بڑی مشقت، بڑی سے بڑی محنت اس کو گوارا کیا، پر علوم کو چھوڑ کر کے بھاگا نہیں. ظفر المحصلین بہت بڑی کتاب ہے مصنفین کے حالات میں، وہ کتاب لکھی گئی ہے، میرے پاس تھی، پتہ نہیں اب یہاں پر ہے یا نہیں ہے. اس میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ پچھلے ادوار میں یہ حکیم اور طبیب بڑے ماہر ہوتے تھے، تو ان کا کارورا، ان کا پیشاب بوتل میں دکھایا گیا. جب دیکھا تو حکیم اور طبیب نے کہا کہ یہ شخص روٹی بغیر سالن کے کھاتا ہے. تو ان سے پوچھا گیا تو فرمائے 30 سال سے بغیر سالن کی روٹی کھا رہا. 1 سال نہیں، کتنے؟ 30 سال. کوئی آسان کام؟ میں ایک دن دیکھتا ہوں کہ مولانا مفتی مجاہد صاحب تمہارے سامنے روٹی رکھے اور سالن نہ رکھے، پھر کیا ہوتا؟ ایک دوسرے کو اشارے کریں گے، خیر تو ہے. اور دوسرے دن بھی ایسا ہو جائے، تیسرا بھی، پھر چھٹی لینے پر آ جائے، مدرسہ چھوڑنے پر آ جائے. شیخ ابو ہدا رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے کہ طالب علم ایک استاد کے پاس پڑھنے کے لیے گئے تو استاد کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بیمار تھے، تو اس دن سبق نہ پڑھا سکے. تو انہوں نے کہا آئیے آج مچھلی لے کر پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں. چنانچہ چلے گئے، مچھلی خریدی، تو خریداری میں وقت لگا. پھر اپنے قیام گاہ میں جب پہنچے کہ وہاں پہنچ کر کے پکاتے ہیں، تو وہاں پہنچ کر کے دوسرے استاد کے پاس پڑھنے کا وقت آیا. چنانچہ ادھر پڑھنے کے لیے گئے، وہاں سے فارغ ہو کر کے تیسرے استاد کے پاس پڑھنے کے لیے گئے. ایسے مصروف ہو گئے کہ مچھلی پکانے کا وقت نہیں ملا.
آخر میں ایک کچی مچھلی انہوں نے کھا لی کہ بھائی یہ خراب ہو جائے گی، پکانے کا وقت نہیں ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک مرتبہ امام بخاری رحمہ اللہ کے بیچے گھر سے خرچہ نہیں آیا، ایک ہفتہ کسی سے قرض بھی نہیں لیا۔ آج تو ہمارے طالب علم اللہ معاف کرے ہم کو پراٹھے کے لیے قرض لے رہے، شاباش، سموسے کے لیے قرض لے رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چپکے سے جنگل نکل آتا، گھاس اور درختوں کے پتے کھا کر گزارا کر، لیکن سبق چھوڑا نہیں، محنت مشقت اس کے لیے اٹھائی، مشقت برداشت کیا۔ محنت میں 4 چیزیں لازم ہیں۔ محنتی طالب علم کون ہے؟ جس میں 4 بات۔ پہلی بات، ناغہ نہ کرتا، جو ناغہ کرتا ہے وہ محنتی نہیں۔ میں نے بنوری ٹاؤن میں پڑھا 1 سال، پورے سال میں الحمدللہ میرا ایک ناغہ بھی نہیں۔ جلالین شریف کے ایک سبق کا میرا ناغہ ہوا ہے، آج بھی مجھے یاد۔ وہ کیسے ہوا؟ جمعرات کا دن تھا، استاد محترم نے حضرت مولانا ادریس میٹھی رحمۃ اللہ، بڑے پیارے استاد، انہوں نے کہیں اعلان کیا تھا کہ آج مغرب کے بعد سبق ہوگا۔ مجھے ان کے اعلان کا پتہ نہیں چلا، اور میں جمعرات کے دن مکی مسجد شبی جمعہ کے لیے جاتا تھا، وہاں سولجر بازار کے راستے سے میں شبی جمعہ چلے گیا۔ ادھر استاد نے وہ سبق پڑھا، بس وہ سبق جو میرا ناغہ ہوا ہے، باقی میرا ناغہ۔ میرے بڑے بھائی محترم اللہ ان کو ذائقہ خیر عطا فرما دے، ہمیں خرچی دیا کرتا تھا۔ وہ آئے بنوری ٹاؤن میں، کچھ پیسے دیے، ادھر ہمارا سبق کا گھنٹہ شروع ہوا۔ میں نے کہا یہ شے کی دکان کینٹین ہے، کینٹین کو کوئی اردو کا لفظ، تو یہ اگر آپ کو چائے پینا ہو تو ادھر چائے پی لو، اور ابھی میرا گھنٹہ ہے۔ میں نے ان کے لیے ناغہ نہیں کیا، لیکن وہ میرا بھائی خوش ہو کہ جس بھائی پر میں خرچ کر رہا ہوں یہ پڑھ رہا ہے۔ جب میرے لیے ناغہ نہیں کرے گا تو کسی اور کے لیے کرے گا۔ اور آج طالب علم دعا کر رہا ہے یا اللہ کوئی مہمان آ جائے تاکہ آج مولوی صاحب کے گھنٹے کی چھٹی لوں، آج مفتی جمیل صاحب کے گھنٹے کی چھٹی ہو جائے۔ ہم مہمان کو مانگ رہے ہیں، کوئی آ جائے، ناغہ نہ کرے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، اللہ اکبر، طلبہ مختلف مساجد میں رہتے تھے، وہاں خدمت، اذان، امامت، پھر پڑھنے کے لیے استاد کے پاس آتے تھے۔ شدید بارش، قریب کے طلبہ پہنچ گئے۔ ایک طالب علم حضرت مولانا قاری عبدالرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ حاضر نہیں۔ طلبہ بیٹھے ہیں، سب نے کتابیں کھول دی، استاد بھی کتاب کھولے بیٹھے ہیں، لیکن استاد کسی طالب علم سے کہہ نہیں رہے پڑھو، سب خاموش۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ قاری عبدالرحمان سے مٹکے کے اندر کتابیں لیے ہوئے بارش میں بھیگتے ہوئے مسجد میں داخل ہو گئے اور ٹپائی پہ بیٹھ گئے۔ تو استاد نے فرمایا میرا یہی خیال تھا کہ قاری سے ناغہ نہیں کریں گے، اس موسلادھار اور شدید بارش میں بھی قاری سے ناغہ نہیں کریں گے۔ پھر طلبہ سے فرمایا تم قاری سے کو کیا جانتے ہو؟ حدیث کے الفاظ میں پڑھاتا ہوں اور حدیث کی روح ان سے حاصل کرتا ہوں۔ بعض طلبہ کا درجہ بڑا ہوتا ہے۔ اسلاف کو دیکھو، انہوں نے کبھی ناغے کیے ہیں؟
اور ہمارے سال میں کتنے ناغے ہوتے ہیں؟ اس لیے آج سے پہلا دن ارادہ کرو کہ ہم محنتی بنیں گے، اور محنت کے لیے پہلی بات کیا ہے کہ نہ کرنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نہا رہے ہیں غسل خانے میں، اس زمانے میں کپڑوں کے شور ہوتے تھے، چارپائی کے شور ہوتے تھے، بستر کے شور۔ تو ایک چور نے جو اس نے دروازے پہ کپڑے ڈالے تھے وہ لے کر کے بھاگ گیا، اب اندر ننگا۔ ادھر استاد کہ بخاری ناغا تو کرتا نہیں، کیا ہوا آج سبق میں کیوں نہیں آیا؟ معلومات کی، پتہ چلا کہ کپڑے چورے ہو گئے، غسل خانے میں ننگے ہیں۔ اس زمانے میں استادوں کے پاس بھی کیا تھا؟ اتنا کپڑا کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک جو فرض اس سے چھپایا جائے اس کا انتظام کیا گیا، اور وہ کپڑا بھجوایا گیا، اور پھر آ کر کے درس میں شریک ہوئے۔ اللہ جس کو چمکاتے ہیں اس کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم کو خوبیاں اور صفات نہیں چاہیے، ہم چمک جائیں۔ تو محنتی بننے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ ناغا نہ ہو۔ کوشش کریں کہ طالب علم، امام بخاری رحمہ اللہ ناغا خور نہیں تھے، ناغا نہ ہو۔ نمبر 2، استاد کے سبق کو توجہ سے سننا، توجہ سے سننا۔ دور حدیث کے طلبہ کو بتایا جائے گا کہ استاد سند پڑھ رہے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ درمیان میں تھوڑی سی گزارش کر رہے ہیں، ما سمع فلان عن فلان، فلان فلان سے نہیں سنا۔ پھر استاد پڑھ رہے ہیں، پھر وہ دوبارہ، آخر میں جب مسودہ دیکھا تو جو شاگرد کہہ رہا ہے وہ بات صحیح نکلی۔ آنکھیں بند کر کے سو کر کے استاد کا سبق نہیں سن رہے، چوکنا ہو کر، بیدار ہو کر کے سن رہے ہیں۔ آج تو بات طالب علم جو استاد سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں تو چیپ جبی بھی ہوتے ہیں، وہ بھی تھوڑے چیپ جبی ہوئے تھے، لیکن بعد میں شاگرد کے حافظے کی قدر ہوگی۔ اگر شاگرد سوال کرے تو چیپ جبی نہیں ہونا چاہیے، معلمات بھی سنے۔ کوئی تلمیذہ تم سے کوئی سوال کرے، پوچھے، کبھی غلط سوال بھی کرے تو بھی ان کو حوصلہ دے کہ سوال تو آپ کا صحیح نہیں ہے، لیکن ایسا انداز اختیار نہ کرے کہ کل وہ صحیح سوال بھی نہ کر سکے۔ شاباش دے کہ یہ توجہ سے سننے والی طالبہ ہے، یہ توجہ سے سننے والے طالب علم ہے۔ استاد کے درس میں بیٹھ کر کے سونا نہیں، دماغ کو ادھر ادھر نہیں گھمانا، یہ موبائل کے چکر چھوڑو، یہ دنیا کی خبریں چھوڑو، اب اپنے کتاب کی خبر لو۔ استاد کے سبق کو انتہائی توجہ غور سے سننا۔ اور نمبر 3، سبق پڑھنے کے لیے جب آپ جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے جو سبق پڑھنا ہے اس کا مضبوط مطالعہ کرنا۔ کیا کرنا؟ مطالعہ کے بغیر نہیں جانا، کھانا چھوڑ دو۔ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے مغرب کا کھانا چھوڑا لیکن مطالعہ نہیں چھوڑا۔ ایک میری ہمشیرہ تھی، جب تک وہ زندہ تھی میں مطالعہ کرتا تھا، وہ لقمے بنا کر میرے منہ میں دیا کرتی تھی، اس طرح میرا کھانا ہوتا تھا۔ اور آج تو عشاء کی نماز کے فلاں ہوٹل میں کھانا کھانا، ہوٹلوں کے کھانا۔ اس دن قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سن رہا تھا کہ اے مسلمانوں، تم قرآن کے خادم نہیں بنو گے، اللہ تعالیٰ سکھوں کو مسلمان بنا کر کے قرآن کی خدمت لے گا۔ احمد لاہوری رحمہ اللہ کون تھے؟ سکھ کا بیٹا ہے، اللہ نے ان کو مسلمان بنایا، اور قرآن مجید کی کتنی بڑی خدمت لی۔
اور نظریہ کیا تھا کہ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے تھے. پھر اللہ نے ان کو کیا فراست اور نور عطا فرمایا تھا. کہتے گھر میں ایک ڈی سی سکھ تھا, تلاشی کے لیے آیا, دیکھا نہ گھر میں آٹا ہے, نہ نمک ہے, نہ مسالہ ہے. حیران ہو گیا کہ اس کا گزارا کیسے ہو رہا ہے. تو رحم آیا, 50 روپے نکال کر کے کہ حضرت یہ ہدیہ. فرمایا آپ کو پتہ نہیں کہ احمد علی لاہوری بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھاتا, تو سکھ ہے, مسلمان ہی نہیں. اس نے کہا حضرت ہاتھ بڑھا دو, میں کلمہ پڑھتا ہوں, مسلمان بنتا ہوں, پھر تو لے لو. فرمایا میری بات نہیں سنی, مسلمان تو ہو گئے لیکن ابھی تک نماز تو نہیں پڑھی. اللہ تعالیٰ غیر مسلم کو مسلمان بنا کر کے اور ان سے وہ کام لیں گے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. ہم نے کیا تو ٹھیک. اس لیے جس سبق کے پڑھنے کے لیے آپ جا رہے ہیں, کھانا چھوڑو, دوستوں سے باتیں چھوڑو, لیکن مطالعہ مکمل کرو, مطالعہ کر کے جاؤ. اور نمبر 4, جو سبق پڑھا ہے اس کا تکرار کرو, اور اس میں جو باتیں استاد نے حفظ یاد کرنے کے لیے بتائی ہے ان کو حفظ یاد کرو. بس یہ 4 کام کرو. جانے سے پہلا مطالعہ مضبوط, ناغے سے اختیارات اور پرہیز, استاد کے سبق کو انتہائی غور اور توجہ سے سننا, پڑھے سبیوں کا تکرار کرنا, اور جو باتیں استاد نے حفظ یاد کرنے کے لیے بتائی ہے وہ حفظ یاد کرنا. اگر یہ کرو گے تو آپ محنتی طالب علم ہوں گے. تو علم مضبوط آپ کے پاس آ جائے جس کی بنیاد پر آپ آسمانی شریعت کے محافظ بن سکے, اس کے لیے ایک تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی, اور دوسری چیز اس علم پر عمل کرنا ہوگا. کیا ہوگا؟ عمل. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے علم پر عمل کیا. خود فرماتے ہیں جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ غیبت حرام ہے میں نے کسی کی غیبت نہیں کی. آج غیبت پر ہم مولوی لوگ عالمان فخر کرتی ہے. کسی میں کوئی عیب دیکھا, جہاں بیٹھے اسی کو بیان ہے. شرم نہیں آتی علم کے ساتھ دوسروں کے کپڑے اتارنا. اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے مجرم میرا ہے, میرا حکم توڑا ہے, تیرا تو نہیں توڑا. میری نافرمانی کی ہے, تیرے نافرمانی تو نہیں کیا. تو میں تمہیں اجازت نہیں دے کہ تو جگہ جگہ اس کا تذکرہ کرے, اس کے کپڑے اتار. اس لیے فرمایا غیبت اشد من الزنا, غیبت زنا سے بھی بدتر. اور جو دوسروں کے عیوب کو بیان کرتا ہے, فرمایا موت سے پہلے پہلے وہ عیب اس کے اندر پیدا ہو, خود ویسا بن جائے گا. تو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ غیبت حرام ہے میں نے کسی کی غیبت نہیں کی. غیبت سے بچتے رہے. اس لیے دوستو ہم اپنی علم پر عمل کریں. یہ آپ کے استاد ہیں حضرت مولانا مفتی عثمان سے. شکر ہے خلفائے راشدین کو اللہ پاک نے جو اساتذہ دیے ہیں, اللہ ان کی عمروں میں, ان کے اعمال میں, اور ان کی سوچوں میں, ان کے خیالات میں, اور ان کے اسلام سے محبت میں اور ترقی عطا فرمائے. فرمائے میں نے اقامت کا جو طریقہ سیکھا میں نے جاپان میں اسی طریقے پر اقامت دینا شروع کیا. ایک دن کسی اور نے اقامت دی تو اس نے مجھے دیکھا تھا, حالانکہ آپ مساجد میں جا کر کے اقامت کرنے والا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر
چہرے کو پھیرتا نہیں ہے. حالانکہ راج قول کے مطابق کیا ہے کہ اقامت میں بھی حی علی الصلاۃ پر دائیں اور حی علی الفلاح پر بائیں طرف چہرہ پھیرنا چاہیے. انہوں نے اقامت دی حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح کہتا ہے. انہوں نے بھی اقامت دی تو انہوں نے بھی اقامت میں کیا کیا؟ دائیں بائیں چہرہ پھیر دیا. باعمل انسان بنے. امام بخاری رحم اللہ ان کے عمل کا کیا کہنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ صرف عبادات نہیں، معاملات میں. ایک مال ان کے پاس پڑا تھا، کچھ تاجر آئے، انہوں نے کہا کہ 5000 درہم نفع ہم سے لے لو، ہم کو مال دو. پھر میں سوچ کر کے کل جواب دوں گا. دوسرے دن دوسرے تاجر آئے، انہوں نے مال دیکھا تو انہوں نے کہا 10 درہم نفع لے لو، مال ہم کو دے دو. فرمایا رات کو پہلے جو تاجر آئے تھے ان کو دینے کا ارادہ ہو چکا تھا، ان سے کہا نہیں، بیچا نہیں ہے. شرعی طور پر ان کو اختیار تھا کہ 10,000 نفع دینے والے کو مال دے، لیکن فرمایا اس ارادے کے خلاف کرنے کو بھی میں اچھا نہیں سمجھتا. آج مکان اور پلاٹ بیچا 10 لاکھ میں، اتنے میں دوسرا کاک آیا وہ 12 لاکھ میں خرید رہا ہے، تو پہلے کو بہانے کرتا ہے اصل بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے. اصل بات نہیں، گناہ ہے، گناہ کرنا ہے، لالچی بن گئے. اس پلاٹ میں یہ ہے اور میں نے بات کی تھی اور یہ ہے، میں آپ کو نہیں دے سکتا، یہ ہے. وہ 2 لاکھ کی لالچ، سودا کرنے کے باوجود اب اسے واپس کر رہا ہے لالچ میں آ کر. حالانکہ جب معاملے میں آپ نے سودا کر لیا، اب اس کے بعد انکار کرنا جائز نہیں. دوسری کی خوشی نہ ہو، یہ معاملات بھی شریعت ہے. امام محمد رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے تصوف میں کوئی کتاب نہیں لکھی ہے؟ فرمایا یہ جو میں نے کتاب البیوع لکھی، یہ جو معاملات لکھے ہیں، معاملات شریعت کے مطابق کرو. سب سے بڑا صوفی تو ہے. شریعت کے خلاف تو ہمارا معاملہ نہ ہو. آج گھر کرایہ پر دے دیا، سارے بات ہو گئی. دوسرا کرایہ دار آ گیا، وہ 1000 روپے زیادہ دے رہا ہے، تو پہلے سے بہانے کرتا ہے یہ ہے وہ ہے یہ ہے فلاں ہے، اس کو نہیں دے رہے، دوسرے کو دیا. جب ایک دفعہ آپ نے کرایہ کا معاملہ کر لیا، اب دوسرے کو دونا جائز ہے؟ جائز. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے معاملہ بھی نہیں کیا، صرف کیا ہوا دل میں ارادہ پیدا ہوا ہے. اس پر ایک قصہ یاد آیا. امام احمد رحمہ اللہ کے پاس ایک عورت آئی اور مسئلہ پوچھا کہ میں رات کو کمرے کی چھت پر بیٹھی ہوئی تھی، اون سے داغا بنا رہی تھی، چرخہ چلا رہی تھی اور داغا بنا رہی تھی. کسی رئیس اور مالدار کی بیٹی کی شادی تھی، بارات گزر رہی تھی اور اس بارات کے ساتھ بڑے بڑے چراغ تھے روشنی کے، تو وہ روشنی چھت پر بھی آئی. اس روشنی میں بھی میں نے چرخہ چلایا، کچھ داغا بنایا. اور عموماً جو رئیس اور بڑے مالدار ہوتے ہیں، کوئی رشوت خور ہوتا ہے، کوئی ظالم ہوتا ہے، دوسرے کے مال کو دبانے والا ہوتا ہے، اس کا مال حلال نہیں ہوتا. تو وہ روشنی وہ حلال نہیں تھی، تو اس روشنی میں میں نے جو دھاگا بنایا ہے، تو اس دھاگے کو بیچ کر اس کا پیسہ میرے لیے حلال ہے حرام ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا حرام. کیا ہے؟ وہ عورت چلی گئی. قریب میں بیٹا جن کا نام عبداللہ تھا، وہ بھی بڑے عالم تھے. انہوں نے کہا ابا آپ نے مسئلہ غلط نہیں بتایا. وہ روشنی اس دھاگے میں گھسی تو نہیں، کیسے حرام ہو؟ فرمایا بیٹے اس عورت کے پیچھے جاؤ، یہ کہاں جا رہی؟ یہ فاصلہ لے کر اس کے پیچھے جانے لگے. چلتے چلتے وہ حضرت بشر خافی رحمت اللہ علیہ کے گھر میں چلے گئی.
آ کر کے ابو کو بتایا، فرمایا بیٹے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تقوی کا خاص اہتمام کیا ہے. کوئی بکری بھی گم ہو جاتی تو اس کی عمر معلوم کرتے کہ بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے، تو اتنے زمانے گوشت نہیں کھاتے تھے کہ کہیں چوری کی بکری کا گوشت ہمارے میٹے میں نہ چلا جائے. انہوں نے تقوی کا خاص خیال رکھا ہے، اس لیے معمولی 1000 لاکھواں حصہ شبہ بھی ہو تو یہ بھی ان کے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے. ہائے ہائے، آج تو ہم صحیح حرام کو اڑپ کر لیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، صحیح ناجائز کر لیتے ہیں. خواتین میں ایسے خواتین گزری ہیں. بلخ کے بادشاہ اس نے ایک ٹیکس کا اعلان کیا تو ایک نیک عورت تھی. اس دن میں بیان سن رہا تھا تو ہمارے بڑوں نے فرمایا کہ جب بادشاہ ظالم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ملک کی چیزوں کی برکتوں کو ختم کر لیتے. ظالم بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے پورے ملک پر اس کا اثر ہوتا ہے. انہوں نے لمبا کس ہے وہ تو بلخ کے بادشاہ نے ٹیکس لگایا. ایک نیک خاتون مالدار کی لڑکی تھی. شادی کے موقع پر والدین نے ان کے لیے بہت زیورات بنائے تھے. انہوں نے وہ سارے زیورات ایک کپڑے میں بند کر کے بادشاہ بلخ کے پاس بھیجے کہ اگر آپ کے پاس خزانہ کم ہے تو یہ بیت المال میں جمع کرو، ٹیکس مت لگاؤ، اس لیے کہ ملک میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ٹیکس کو ادا نہیں کر سکیں گے تو ظالم بن جائے گا. اور جب بادشاہ ظالم ہوتا ہے تو اس کی ظلم کی نحوست پورے ملک پر پڑتی ہے. اس نے جب اس عورت کے زیورات کو دیکھا، اس کے پیغام کو سنا تو اس زمانے کے حکمران غیرت مند تھے. یعنی کہ ہڑپ کر لو کہ ایک عورت کو اتنا غم اور فکر ہے کہ کسی پر ظلم نہ ہو جائے، مجھے مرد ہو کر کے اس سے زیادہ غم ہونا چاہیے. چنانچہ ٹیکس کو بھی واپس کیا اور وہ سونا جو زیورات کی صورت میں تھا وہ بھی اس عورت کو واپس کیا. تو اس عورت نے کیا کہا؟ اس نے کہا جب سے یہ سونا میں نے اپنے جسم پر پہنا اس کے بعد کسی نامحرم کی نظر اس سونے پہ نہیں پڑی. اب اس زیورات پر نامحرم کی نظر پڑی ہے، اب دوبارہ میں نہیں پہنوں، اس کو بیچ کر کے بڑی مسجد بنوا دوں. آج لوگ خواتین کہتی ہم سے پردہ نہیں ہو سکتا، عالمہ بن گئی پردہ نہیں ہو سکتا، متعلمہ بن گئی پردہ نہیں ہو سکتا، مسلمان خاتون نے پردہ نہیں ہو سکتا. یہ بھی عورت تھی کہ جن زیورات پر پہننے کے بعد پھر نامحرم کی نظر پڑ گئی، اب میں ان زیورات کو بھی استعمال نہیں کروں گی. یہ تقوی کی معیار ہے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک تو علم کی تحصیل میں محنت مشقت اٹھائی. آپ لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاں. اور نمبر 2 جو پڑھا اس پر عمل کیا، جو پڑھا عمل کیا، جو پڑھا عمل کیا ہے. کوئی حرام نہیں کھایا. میں نے بتا دیا کہ فرمایا جب سے پتہ چلا کہ غیبت حرام ہے میں نے کسی کی غیبت نہیں کی ہے. بس یہ 2 باتیں آپ کو بتانی تھی کہ ان کی عمل، ان کی محنت بصورت سے بخاری اس کو اللہ نے قبول فرمایا. اس مقبولیت کی کتنی علامتیں ہیں؟ 2. ہم اور آپ بھی اب کوشش کریں کہ علم اس انداز پر حاصل کریں کہ اللہ تعالی ہماری اس علمی محنت کو کیا کرے؟ قبول کرے. دوسری بات، امام بخاری رحمہ اللہ کی اس محنت کو اللہ تعالی نے قبول کیا. کیوں؟ تو انہوں نے علم کو مضبوط حاصل کیا. اس کے لیے ایک کام یہ کیا کہ اپنی پوری ذہانت اور قوت حافظہ اس کے لیے وقف کیا.
نمبر 2، اس کے لیے جو محنت اور وہ شقت اٹھانی تھی اس نے اٹھا کے رکھی. اور نمبر 3، انہوں نے علم پر کیا کیا؟ عمل کیا. اور یہ چوتھی بات بھی یاد رکھو، اس علم کی اشاعت اور تبلیغ میں کبھی ناجائز طریقہ اختیار نہیں کیا. آج تو کہتے ہیں ویڈیو تصویر کے ذریعے سے علم کو پھیلاؤ، نہ، کوئی نہیں. جو علماء جانتے ہیں، بخارا کے گورنر ہیں، خالد اس کا نام تھا، اس نے کہا کہ میرے گھر پر آ کر میرے بیٹوں کو پڑھاؤ. اس نے کہا اس میں علم کی توہین ہے، علم کے پیچھے جانا چاہیے، علم کے پیچھے جانا چاہیے. علم تمہارے گھر میں کیوں جائے؟ پھر گورنر نے کہا کہ میرے بیٹے آپ کے پاس آئیں گے، لیکن جس وقت ان کا سبق ہوگا کوئی اور شریک نہیں ہوگا. فرمایا میں علم کو محدود نہیں کر سکتا ہوں، اس وقت جو بھی آئے گا وہ پڑھے گا. پھر وہ گورنر مخالف بن گیا، اور اتنی مخالفت بڑھ گئی اس کی کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو بخارا چھوڑنا پڑا. لیکن علم کی اشاعت میں غلط طریقہ اور راستہ اختیار نہیں کیا. آپ لوگ بھی عزم کریں کہ اس علم کی اشاعت اور پھیلانے میں ہم نے خلاف شرع کوئی طریقہ اختیار نہیں کرنا ہے. قرآن و سنت نے، علماء امت حضرات فقہ کرام رحم اللہ نے اس کی اشاعت اور تبلیغ کے جو طریقے بتائے ہیں انہیں کے مطابق ہم نے اس کی اشاعت اور تبلیغ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. ایک خوشخبری خلفائے راشدین کے بارے میں دعا بھی کریں کہ اللہ ہم کو بنائیں. یہ ہمارے مولانا مفتی ریاض ناظم تعلیمات ہیں، ان کے فون پر نمبر پر ایک فیصل آباد سے فون آیا، لیکن اٹھائے ایک دوسرے ساتھی نے، یہ مصروف تھے. تو انہوں نے کہا فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں، میں 2 سال سے یا 3 سال سے ثانیہ تک اپنے بیٹے کو میں نے کچھ علماء تنخواہ پر رکھ کر کے پڑھا رہا ہوں کہ مدارس میں تصویریں، موبائل، یہ خرافات ہیں، اس لیے. لیکن کب تک گھر میں پڑھاؤں؟ تو ارادہ بنا تھا کسی مدرسے میں داخل کرا دوں. تو امریکہ میں کچھ دوست، ان سے مشورہ کیا کس مدرسے میں بچے کو داخل کراؤں. تو انہوں نے مشورہ دیا کہ جامعہ خلفائے راشدین کراچی میں داخل کرو. یہ مشورہ دیا. ساؤتھ افریقہ میں دوست تھے، اس سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا جامعہ خلفائے راشدین میں داخل کرا دو. کراچی کے کچھ دوست تھے، اس سے مشورہ کیا، کہتے جامعہ خلفائے راشدین میں داخل کرا دو. میں نے اسی وقت میں نے کہا دعا کرو، اے اللہ ہم کو ایسا کردار عطا فرما، ایسے اعمال عطا فرما کہ یہ ادارہ، یاد رکھو وقف کا مالک کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے. یہ اللہ کا جو ادارہ ہے، ہمارے کردار کی وجہ سے اس پر داغ نہ لگے، اس کی بدنامی نہ ہو. ایسا کردار اللہ دے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیک نامی کو عام کر دے اور بلند کر دے. اس لیے دوستو، ہر طالب علم اور ہر استاد اس کی کوشش کرے کہ یا اللہ ہمیں ایسا کردار عطا فرما، ایسے گفتار عطا فرما، ایسے اعمال عطا فرما، ایسے زندگی گزارنے کا طرز اور انداز عطا فرما کہ ہماری وجہ سے تیرا یہ ادارہ بدنام نہ ہو، داغدار نہ ہو، بلکہ اس کی نیک نامی اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے. یہ ہمارا کمال نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلفائے راشدین کو قانون کا مدرسہ بنایا. اس لیے میں کبھی بیان میں بھی جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان سے کہتے ہوں کہ او خلفائے راشدین سے محبت کرنے والوں اور اس پر پیسہ خرچ کرنے والوں اور اس کی خدمت کرنے والوں، اول تو دنیا میں نہ ہو، آنکھیں بند ہو کر کے تمہیں اس تعلق کا جو ثمر ہے، پل ہے، نتیجہ ہے، وہ تم کو معلوم ہو جائے گا کہ خلفائے راشدین سے تعلق اور محبت کی وجہ سے اللہ نے ہم کو کیا دیا ہے. یہ اللہ کے قانون کا مدرسہ ہے.
اس لیے ہر طالب علم یاد رکھ لے جو اصول لکھے گئے ہیں ان اصول کے مطابق چلنے کا اہتمام کرے، ہم کو بھی پریشان نہ کرے، اپنے آپ کو بھی پریشان نہ کرے۔ اس سال میں نے بہت سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لیے ہیں، جو ان اصول کی پابندی نہیں کر سکتا، آج سے ہماری طرف سے ان کو رخصت ہے۔ کسی ایسی مدرسے میں جاؤ جہاں تمہیں آزادانہ جو کچھ کرو وہ بھی کرتے رہو اور پڑھتے بھی رہو۔ یہاں پڑھنا چاہتے ہو تو جو اصول لکھے گئے ہیں یہ ہمارے نہیں ہے، یہ آسمانی اصول ہے، یہ شرعی اصول ہے، یہ شرعی پابندیاں ہیں۔ ان پابندیوں کے ساتھ اگر آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، آپ ہمارے سر کے تاج ہیں، آپ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ یہ مدرسہ آپ کا ہے، مدرسہ دیوار کا نام نہیں، کھڑکی کا نام نہیں ہے، تالے کا نام نہیں ہے، شولے کا نام نہیں ہے، دیگچے کا نام نہیں ہے، کھانے پینے کا نام نہیں۔ مدرسہ استاد اور طالب علم کے تعلق کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ استاد اور طالب علم کے تعلق کا نام ہے۔ جہاں استاد بھی ہے پڑھانے والا، جہاں طالب علم ہے پڑھنے والا، یہ مدرسہ ہے۔ یہ درخت کے نیچے بیٹھ جائے تو بھی مدرسہ ہے، یہ ساحل سمندر پر بیٹھ کر پڑھنا شروع کرے تو یہ ساحل سمندر مدرسہ ہے۔ یہ جنگل میں بیٹھ جائے کھلی دھوپ کے اندر اور پسینہ بہ رہا ہو، ایک پڑھا رہے ایک پڑھ رہے، تو یہ کیا ہے؟ مدرسہ ہے، اس کا نام ہے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک وسلم علیہ۔